بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ملک بھر کے عظیم خطیب، معروف خطیب، ماشاءاللہ لاہور جلو مور مرکز کے عظیم خطیب شیر ربانی میرے مکرم بڑے بھائی حضرت مولانا حافظ محمد عبد الرؤوف صاحب ربانی حافظہ اللہ تعالی آپ کے سامنے بڑے عظیم عنوان پہ گفتگو فرمائیں گے۔ الحمدللہ وحدہ والصلاة والسلام على من لا نبي بعده أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا۔ صدق اللہ العظیم۔ حمد و ثنا اللہ ملک الالام ذوالجلال والاکرام دی عظیم ببرکت ذات واسطے، درود و سلام امام الانبیاء امام الہدا سیدنا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دی ذات گرامی تے بے شمار لا تعداد درود و سلام دیاں بارشاں۔ ساؤنڈ والا بھائی کدھر گیا؟ کہندی نا ایک ساتھی کرو، تھوڑا جا ساتھی کرو، بس کو اٹھاؤ، ایکو ختم کر کے نا سادہ آواز رکھو لو۔ حضرات، اج دا اے عظیم الشان آل پنجاب کانفرنس امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم دی عظمت دے حوالے نالے تسا احباب مختلف مقامات تو تشریف فرما جے، علماء کرام دا گلدستہ اسٹیج تے چمک رہے ہے، دمک رہے ہے، اللہ میرے علماء دی حفاظت فرمائے۔ حضرات، تسا احباب دے سامنے جو میں بات بیان کرنا چاہنا، اس زمین دے اوپر اور اللہ پاک دے آسمان دے نیچے اگر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دی صحیح معنی نال عظمت شان مقام کوئی بیان کرنے والی جماعت ہے تے صرف اہل الحدیث دی جماعت ہے۔ اور اگلی بات جو قابل غور بھی ہے اور قابل فکر بھی ہے، اس دنیا دے اندر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دی 23 سالہ نبوت والی زندگی اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو دعوت مکے والے انو دیتی، مدینے والے انو دیتی، او کوئی دعوت بے اینے ہی اگر دعوت مصطفیٰ دا مشن آگے چلان والی کوئی جماعت ہے تو اہل الحدیث دی جماعت ہے۔ میں اس سے دلائل دینا چاہنا، بات بڑی ہی قابل فکر ہے۔ اگر اس اجتماع دے اندر میری تہاڈی اصلاح ہو جائے تو اس پروگرام کروان دا حق ادا ہو جائے، میرے تہاڈے عقیدے دی اصلاح ہو جائے، مینوں تانوں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دی صحیح سیرت دا پتہ چل جائے، آپ دا پتہ چل جائے، رسول اللہ دے مشن دا پتہ چل جائے، آپ علیہ السلام نو رب کائنات نے اس دنیا دے اندر کس وجہ تو مبعوث فرمایا، رسالت دا تاج عطا فرمایا، نبوت دا تاج عطا فرمایا۔ نہ میرے پیغمبر دی کوئی عظمت دا مقابلہ ہو سکتا ہے، نہ مصطفیٰ دی ذات دا مقابلہ ہو سکتا ہے۔ جس طرح آمینہ دے لال علیہ السلام دی ذات لا رہبے، اسی طرح پیغمبر کائنات دی بات لا رہبے، جس طرح آمینہ دے لال علیہ السلام دی بات لا رہبے، اسی طرح پیغمبر کائنات دی دعوت لا رہبے، اسی طرح پیغمبر کائنات دا مشن بھی لا رہبے، اور اس مشن نو جاری رکھنے والے اس دنیا دے اندر اہل الحدیث دی بات بھی اگر کرنگے، قرآن و حدیث دے مطابق کرنگے۔ ہن آؤ میں دلائل دینا چاہنا، میرے پیغمبر علیہ السلام دی مکے والی زندگی ہے تے پہلی
دعوت آمینہ دے لال علیہ السلام نے جو مکے والیاں نو دیتی ہے اللہ پاک نے نبوت عطا فرما دیتی تے رب کائنات نے آمینہ دے لال علیہ السلام دے سینہ پاک تے قرآن نازل فرمایا ہے قرآن دے پروانے ہو قرآن محبت نال سماعت کرو ایک حرف سنو گے ایک حرف پڑھو گے رب 10 نیکیاں عطا فرما دے گا تے رب دا قرآن ہے مولا فرماندے نے یا ایھا المدثر قم فانذر وربک فکبر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نو اللہ پاک نے نبوتاں عطا فرما دیتیاں نے رسالتاں عطا کر دیتیاں اللہ فرماندے نے اے میرے پیغمبر چادر اوڑھ کے لیٹن والیا سونیا اٹھو تے اپنے کر والیا مکے والے آنو اللہ ذوالجلال دی طرف دعوت دے دیو آمینہ دے لالی السلام صفا پہاڑی تے چڑھ جاندے نے حضرات صفا پہاڑی تے چڑھے نے تے میرے پیغمبر نے جڑی پہلی دعوت دیتی ہے آقا فرماندے نے ایو الناس اے مکے والے ہو میرے اپنو تسی بھی آ جاؤ دشمنو تسی بھی آ جاؤ کر والے ہو تساں بھی آ جاؤ سارے کٹھے ہو جاندے نے تے میرے مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے جڑی پہلی دعوت دیتی ہے آقا فرماندے نے قولو لا الہ الا اللہ اندر زندگیاں گزارنے والو ایک اللہ نو الہ تے مشکل کشا تسلیم کر لو اوتھے کئی دشمن بن گئے کئی ویری بن گئے لیکن جڑی گل میں تانوں سمجھانا چاہنا میرے پیغمبر دی پہلی دعوت توحید والی آمینہ دے لال دی پہلی دعوت اللہ دی وحدانیت والی ہن ایمانداری نال میں تواڈے کولوں سوال دا جواب لینا چاہنا رب کائنات دی زمین دے اوپر مینوں دسو کیڑی جماعت ہے جڑی جماعت توحید دی دعوت دے رہی ہے کہ لوگوں اللہ تو علاوہ کوئی مشکل کشا نہیں رب تو علاوہ کوئی مشکل کشا نہیں گنج بخش نہیں کوئی رنج بخش نہیں اے اللہ دا قرآن ہے فرمایا تبارک الذی نزل الفرقان علی عبدہ لیکون للعالمین نذیرا کتے اللہ ذوالجلال دی ذات دا تعارف رب کائنات اس انداز نل فرما رہنے تبارک الذی جعل فی السماء بروجا وجعل فیہا سراجا وقمرا منیرا دنیا کائنات دے لوگوں اللہ پاک دی ذات دا برکت ذات ہے جس رب نے زمین بنائی آسمان بنائے زمین و آسمان اندر جتنی مخلوقات ہیں سارے انو پیدا کرنے والا سب نو سب دی تباہ دے مطابق رزق عطا کرنے والا او اللہ کلا یہ اللہ اکبر کبیرہ اللہ اللہ بول بندے اللہ اللہ پیارا ہم نے ہر مشکل میں اپنے اللہ کو پکارا اللہ کو پکارا اللہ اللہ بول بندے اللہ اللہ پیارا ہم نے ہر مشکل میں اپنے اللہ کو پکارا اللہ کو پکارا جس نے پیارے اللہ کی وحدانیت کو جس نے پیارے اللہ کی وحدانیت کا انکار کیا نار جہنم پا لیا خود کو اس پہ گرا لیا مشرک کو نہیں مل سکتا مشرک کو نہیں مل سکتا جہنم سے چھٹکارا ہم نے ہر مشکل میں اپنے اللہ کو پکارا سبحان اللہ
سارے دا رب کون ہے؟ تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دی پہلی دعوت توحید والی دعوت ہے۔ حضرات اس دنیا دے اندر پوریاں بڑیاں جماعتاں دیکھو گے، ہر جماعت اپنی جماعت کی طرف دعوت دینے والی، لیکن میں بڑے وثوق دے نال کہہ سکنا وا، پورے اطمینان دے نال کہہ سکنا، اے بات کہاں تے کوئی مبالغہ آرائی نہیں، رب ذوالجلال دے آسمان دے نیچے، اللہ ذوالجلال دے فرش دے اوپر واحد ایک ہی جماعت ہے جو عقیدہ توحید بیان کرنے والی، اگر او جماعت ہے تے صرف اہل الحدیث دی جماعت ہے۔ نعرہ تکبیر، نعرہ تکبیر، مشکل کشا حاجت روا، مشکل کشا حاجت روا، سارے بڑھو اے خدا مشکل کشا حاجت روا۔ اور آمینہ دے لال علیہ السلام نے اور دعوت دیتی ہے، آقا فرماندے نے بخاری دے اندر لعن اللہ الیہود والنصارى اتخذوا قبور انبیائہم مساجدا۔ آقا فرماندے نے اے میری امت دے لوگو، لعنت یہودیاں عیسائیاں تے جنہاں نے اپنے درویشاں دیاں قبراں نو پوجا گاہ بنا لیا۔ حضرات غور کرو، اس دنیا دے اندر بڑے بڑے لوگ جڑے درباراں مزاراں تے تکے کھا رہے ہیں جی، فلاں جگہ تو بھی اولاد مل جاتی ہے، فلاں جگہ تو بھی رزق مل جاندہ ہے، فلاں جگہ تو بھی خالی نہیں موڑ دے۔ میرے پیغمبر کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے کی فرمایا ہے، لوگوں اے قبراں مزاراں تے نہ بیعہ کرو، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے منع فرمایا ہے، لیکن اس دنیا دے اندر واحد ایک ہی جماعت جڑی دعوت دے رہی ہے، لوگوں قبراں دی پوجا حرام ہے، قبراں تے سجدے حرام ہے، اور جماعت تے صرف اہل الحدیث دی جماعت ہے۔ میرے پیغمبر دی جو دعوت ہے آج اوہی اہل الحدیث دی دعوت ہے۔ آگے آؤ میں اشارہ دسنا چاہنا، میرے پاک پیغمبر علیہ السلام کی فرما رہے ہیں، ترکت فیکم امرین لن تزلوا ما تمسکتم بہما کتاب اللہ و سنتی۔ آقا فرماندے نے دنیا دے لوگوں میں دو ہی چیزاں چھوڑ کے جا رہے ہیں، جب تک مضبوطی نال پکڑو گے کوئی بھی گمراہ نہیں ہوئے گا، اور دو چیزاں کی ہے، ایک اللہ دا قرآن ہے، دوسرے مصطفیٰ دا فرمان ہے۔ حضرات غور کرو، امن دی دعوت ہے، کسے نو چوٹ لانا مقصد نہیں، کسے دی دل ازاری مقصد نہیں، مقصد ہے وہ میری تیری اصلاح ہو جائے۔ اس دنیا دے اندر ہر دوسرا اہل الحدیث تو علاوہ ہر بندہ اپنے پیر دی طرف دعوت دیندہ ہے، کوئی پیر دی طرف بلائے، کوئی امام دی طرف بلائے، کوئی اپنے درویش دی طرف بلائے، لیکن اہل الحدیث واحد و جماعت ہے جڑی دعوت دین دیئے لوگوں قرآن تے عمل کرو، حدیث تے عمل کرو، قرآن بھی غلطی تو پاکے، حدیث بھی غلطی تو پاکے۔ اے اللہ دا قرآن اعلان فرما رہے ہیں، ذالک الکتاب لا ریب فیہ، اللہ نے فرما دیتا دنیا دے لوگوں اس قرآن دے اندر شک کوئی نہیں۔ جدو آمینہ دے لال علیہ السلام دی حدیث پاک دیواری آئی ہے، آمینہ دے لال علیہ السلام دا پروانہ حضرت عبداللہ بن عمر بن عاص رضی اللہ تعالی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ہر گل لکھ دینے، صحابہ نے منع کیتا، لکھنا چھوڑ دیتی ہے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو لایا ہے، آقا فرماندے نے اے عبداللہ میریاں باتاں نہیں لکھدا، سونے یارہ نے منع کیتا، میں لکھنیاں چھڑ دیتیاں نے۔ میرے پاک پیغمبر علیہ السلام نے اس موقع تے کی فرمایا ہے، اے عبداللہ اکتب فوالذی نفسی بیدی ما یخرج منہ الا حقا، اے عبداللہ میری ہر گل لکھیا کر، میری ہر بات نوٹ کریا کرو، کیونکہ میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم دی زبان اندروں جدوں بھی نکلدا ہے حق ہی نکلدا ہے، سچ ہی نکلدا ہے۔ قرآن بھی غلطی تو پاکے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دی زبان بھی غلطی تو پاکے، فرمایا وما ینطق عن الہوی ان هو الا وحی یوحی۔ اندے لبا اتے رب بول دائے، اتے رحمت موتی رول دائے، اندہ بولنا رب دا کلام آیا، کائنات دا کلا امام آیا۔ حضرات آؤ آگے میں اختتام والبات نو لجاما، میرے پیغمبر علیہ السلام دی جو دعوت آج کوئی اہل الحدیث دعوت دے رہنے، آگے آؤ نا میرے دوستو، ازانہ تسی سن دے ہو، اہل حدیث دی مساجد اندر بھی سن دے ہو، دوسری مساجد
مساجد دے اندر بھی سن دے ہو اہل الحدیث اذان کیویں دیندا ہے جویں اذان سیدنا بلال نے دیتی جویں اذان سیدنا ابو محذورہ نے دیتی میرے پیغمبر دے 4 مؤذن نے انہاں نے اذان تو پہلے اے صلاۃ نہیں پڑھی حضرات غور کرو دوسری مساجد دے اندر جدوں میرے اہل سنت بھائی اذان کہندے نے الصلاۃ والسلام علیکہ یا رسول اللہ پڑھدے نے میں پوچھنا چاہنا وا آیا کہ حدیث اندر ان دا ثبوت دیتا جائے قرآن اندر ان دا ثبوت دیتا جائے نہیں ثبوت ملے گا نہیں ملے گا حضرات دوسرے لوگاں نے دین دے اندر کمی پیشی کی تھی اہل حدیث کوئی دین بیان کر رہے ہیں جو دین میرے پیغمبر نے اپنے صحابہ نو دیتا ہے حضرت بلال نے اذان تو پہلے درود نہیں پڑھیا حضرت ابو محذورہ نے اذان تو پہلے درود نہیں پڑھیا بلکہ مینوں تے فتح مکہ دا موقع یاد آ رہا ہے جدوں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نو اللہ پاک نے مکے دے اندر فتح نصیب فرمائی ہے آقا فرماندے نے اے میرے مؤذن بلال اے بلال آیا کعبے دی چھت تے چڑھ جا اذان کہہ رب دی توحید دا اعلان کر دے سیدنا بلال نے کعبہ بیت اللہ دی چھت تے چڑھ کے بھی اذان اونجی کہیے جویں اج اہل الحدیث کہہ رہے نے پھر میں کیوں نہ کما جو اج تو 1450 سال قبل پیغمبر کائنات دا مشن ہے وہی مشن اہل الحدیث ہے حضرات ساڈی دعوت تے غور کرو ساڈے نال پیار کرو ساڈے قریب آؤ رب دا قرآن ہے فرمایا الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا حنفی شافی مالکی حنبلی سارے چھوڑ عقیدے چڑھ کے سڑک مدینے والی آ شہر نبی دے نبی جے آ یارو شہر سہانا کدھر نظر نہ آوے جیڑا اس دی دور صداوے او کدی مراد نہ پاوے حضرات کو دعوت نوٹ کرو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دی دعوت ہے آؤ میں دوسرے لفظ اندر سمجھا دے ماں اے دنیا عارضی ہے اللہ پاک فرما رہے ہیں کل من علیہا فان ہر چیز نے ہر زیرو نے دنیا تو ٹر جانا ہے اے میت سامنے پئی ہے تسی اہل الحدیث علماء دے پیچھے بھی جنازے پڑھ دے ہو دوسرے علماء پیچھے بھی جنازے پڑھ دے ہو اہل الحدیث میت دا حق ادا کر دینے جی میں پیغمبر کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے اخلصوا لہ الدعا اس میت دے واسطے مخلص ہو کے دعاواں کریا کرو ادھر ڈنڈیاں بجدیاں نے ادھر ڈنڈی نہیں بجدی کیونکہ اہل حدیث نو اس بات دا احساس ہے کہ اسی کلمہ مصطفیٰ دا پڑھیا ہے اور جندہ کلمہ پڑھیے ان دی گل منیے جندہ کلمہ پڑھیے گل ان دی بھی مننی چاہیے اللہ اکبر کبیرہ میت دا جنازہ پڑھیا گیا ہے جنازے دے اوپر ہی اعلان کر دیتا جاندہ ہے اعلان کر دیتا جاندہ ہے اعلان کی ہو رہے ہیں مولوی بڑی جرت دے نال اعلان کر دے جی گل سن لو دھیان سن لو کل کلاں دا ختم ہوئے گا پھر ساتے دا ہوئے گا پھر چلیسواں ہوئے گا پھر سالانہ ہوئے گا کیونکہ مولوی دے پیٹ دا مسئلہ ہے چلیسویں تو بعد سالانہ لے آندا ہے ششمائی لے آندا ہے سالانہ لے آندا ہے جدوں مولوی نو پتہ چلیا میرا پیٹ نہیں پڑ رہا اے چھوٹی یاری ہے ہن وڈی یاری ہے اے گلاں بندیاں جا رہیاں نے اہل حدیث گل نہیں کردا ایتھے جدوں جنازے پڑھدے ہو جدوں مولوی جرت دے نال کہندا جی کلاں دا ختم ہوئے گا ساتا ہوئے گا چلیسواں ہوئے گا سالانہ ہوئے گا اور ریونڈ دے پاسیا کدی جرت دے نال مولوی کولوں سوال کریا کر مولوی جی تسی کلاں دا اعلان کیتا ہے ساتے دا اعلان کیتا ہے چلیسویں دا اعلان کیتا ہے سالانے دا اعلان کیتا ہے مولوی جی دلیل دیو پیغمبر کائنات صلی اللہ علیہ وسلم دے دور دے اندر بڑے بڑے صحابہ
فوت ہوئے, بڑے بڑے صحابہ شہید ہوئے. آیا کہ میرے پیغمبر نے کسے دے گلاں دا ختم دیتا ہوئے, ساتہ کیتا ہوئے, چلیسواں کیتا ہوئے, سالانہ کیتا ہوئے. لوگوں مولوی ڈنڈی مار رہے نے, اہل حدیث دعوت کوئی دے رہے نے جڑے پیغمبر دی دعوت ہے کہ لوگوں سب خرافات جے, سب بدعات جے. اگر بچنا چاہتے ہو پھر سن لو, الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا. لوگو جو دعوت نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دی او کوئی دعوت اہل الحدیث دی ہے. اگر کامیابی چاہتے ہو اہل حدیث مسلک قبول کرو, عقیدہ توحید قبول کرو, کیونکہ اہل حدیث مرنا گوارا کر سکتا ہے, اپنے بال بچے وطن اپنا دنیا دا مال و زر قربان کر سکتا ہے. نہ قرآن تے آنچ آنا دے گا, نہ حدیث تے آنچ آنا گوارا کر سکتا ہے. اے دیکھو دین دے اندر وعدہ کاٹا کوئی نہیں جے. ایک عرابی آیا بخاری پاک دی روایت جے, اندر سونے مینوں ایسا مسئلہ دس دیو جس تے عمل کراں سیدھا رب دی جنت اندر چلا جاواں. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے 4 گلاں کہیاں. آقا فرماندے نے انت عبد اللہ ولا تشرکوا بہ شیئا وتقیم الصلاۃ المکتوبہ وتؤتی الزکاۃ المفروضہ وتصوم رمضان. آقا فرماندے نے اے آن والے پہلے نمبر تے عبادت رب دی کرنی ہے تے اللہ نال کسے نو شریک ٹھہرانا. تے ایمانداری نہ مینوں جواب دے آجے, میرے پیغمبر دے بے شمار صحابہ نے کوئی ایک صحابی مشرک دکھاؤ نظر نہیں آئے گا, تے کوئی ایک وہابی مشرک دکھاؤ. اور میرے بھائی جو صحابہ دا عقیدہ اج دے اہل الحدیث دا عقیدہ ہے, آقا فرماندے نے رب نال شریک نہیں ٹھہرانا, 5 وقت دی نماز پڑھنی ہے, فرضی زکات دینی ہے, رمضان دے روزے رکھنے نے. جدو ایک پروانے نے گلاں سنیاں, میری آخری بات ہے, پروانے نے گلاں سنیاں, گلاں سنن تو بعد آندا محبوبہ جو کچھ تساں فرما دیتا ہے من و ان ایسے گلاں تے عمل کرانگا. تے ایک ہور جملہ بیان کردہ ہے, سونیا سن لو فدا کا ابی و امی, میرے ماں باپ تواڈے تے قربان ہون. آقا جو کچھ تساں فرما دیتا ہے اس دے اندر نہ میں وعدہ کرانگا نہ میں گھاٹا کرانگا. سونیا جو تسی فرمایا ہے نہ وعدہ کرانگا نہ میں گھاٹا کرانگا. جدوں میرے پیغمبر نے اپنے پروانے دا جملہ سنیا ہے اور ریون دے اندر اپنے لیلو نہار گزارنے والے, اللہ دی قسم میں تڑپ لے کے آیا, دعوت لے کے آیا. جے اج سنجیدہ نہیں ہونا تے کدو سنجیدہ ہونا ہے. دین دے معاملے دے اندر خیرت مند بن جاؤ جویں پیغمبر دے اصحاب نے, دین دے معاملے دے اندر خیرت مند معاہد بن جاؤ جویں پیغمبر دے یار نے. اللہ اکبر کبیرہ. صحابی آندا سونیا جو کچھ تسی فرمایا نہ میں وعدہ کرنا نہ میں گھاٹا کرنا ہے. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے جملہ سنیا ہے تے آقا فرماندے نے اے میرے پروانے ہو, اے جان والے عرابی دی گل سنی جے, جی جی سونیا سنیے. آقا فرماندے نے پھر میرا ارشاد سن لو, من شرہ ان ینظر الی رجل من اہل الجنہ فلینظر الی ھذا فلینظر الی ھذا. آقا فرماندے نے اے میرے صحابہ جیڑا اس دنیا دے اندر چلدا پھردا جنتی شہزادہ دیکھنا چاہندا ہے, جن دی یہ خواہش ہے سونیا میں جنتی بندہ دنیا اندر ویکھا. آقا فرماندے نے او عربی نو ویکھ لو جن نے کہا میں دین اندر نہ وعدہ کرنا ہے نہ میں گھاٹا کرنا ہے. او کون ہے؟ پیغمبر دا صحابی ہے. میرے پیغمبر نے خوش ہوئے انہیں راضی ہوئے. آقا فرماندے نے جیڑا دنیا دے اندر چلدا پھردا جنتی دیکھنا چاہندا ہے اونوں ویکھ لو جن نے کہا نہ میں دین اندر وعدہ کرنا ہے نہ میں گھاٹا کرنا ہے. ہن میری گل مک گئی, جواب تساں دینا ہے. اور ویرو اس دنیا دے اندر ایمانداری نال جواب دے او کیڑی جماعت ہے جنہ دا عقیدہ لوگو دین دے اندر نہ وعدہ جہ دے نہ گھاٹا جہ دے. دین مکمل ہو چکے ہے, نہ دین دے اندر
اضافہ ہو سکتا ہے نہ کمی ہو سکتی ہے، کیونکہ رب دا قرآن ہے الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا۔ میرے بھائیو جواب دیو، اگر وہ صحابی دین دے اندر وعدہ نہ گھاٹا کرن دی وجہ تو جنت اندر جا سکتا ہے، تے اج دا وہابی بھی جا سکتا ہے جندا عقیدہ ہے وے لوگو دین اندر نہ وعدہ جائے دے نہ گھاٹا جائے دے۔ جو دعوت مصطفیٰ علیہ السلام دی او ہوئی دعوت من وان اج اگر اس دنیا اندر دے رہنے تے صرف اہل الحدیث دے رہنے، اے میرے پیغمبر دی عظمت ہے، اے مصطفیٰ دی شان ہے کہ لوگو جو شریعت میرے پیغمبر نے اپنے اصحاب تک پہنچائی، صحابہ نے آگے پہنچائی، انہاں باتاں تے عمل کرو، کتاب و سنت تے عمل کرو، کامیابیاں پا جاؤ گے۔ تے پھر میں اینڈ تے میرا ایک بھائی بار بار کہہ رہا سی شیخ القرآن دے انداز اندر ایک آیت پڑھیا جے، اے سن لو تو میرا سلام ہے، ان فی خلق السماوات والارض واختلاف اللیل والنہار لآیات لأولی الالباب الذین یذکرون اللہ قیاما الذین یذکرون اللہ قیاما وقعودا وعلی جنوبہم ویتفکرون فی خلق السماوات والارض ربنا ما خلقت هذا باطلا ربنا ما خلقت هذا باطلا سبحانك فقنا عذاب النار فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما۔ تے نال میرے علماء نے محبت دا حق ادا کر دیتا ہے، تے نال شیخ القرآن پڑھیا کرتے سن، نال پیار دے کول بٹھان مینو آکھن پی کوثر میں پلان والا، تے بجھ گئی ٹھنڈ پئی وچ سینے مل پیا قرآن سنان والا، حسین رج رج ویک رسول سونا، حسین رج رج ویک رسول سونا، نالے پڑھ سبحان بنان والا، جنیا آمینہ نے منیا مومنہ نے، سبحان اللہ، جنیا آمینہ نے منیا مومنہ نے، تے کائنات نو سخدا سا آیا، جگ چمکیا سورج دی روشنی تھی پر دل دے انیا نظر نہ آیا، کئی پجن پہ دولتاں شوقتاں تے کئیاں کرسیاں تے بین دا چا آیا، حسین ریزنی تیرے مقدران دی، تیری ونڈ احمد مجتبہ آیا۔ اللہ کتاب و سنت دے مطابق عمل کرن دی توفیق عطا فرمائے۔ علماء دی بہت زیادہ کثیر تعداد ہے۔ اج دے پروگرام نو میرے برادر اکبر بھائی محمد اسحاق پٹی صاحب اور ساڈے بزرگ حاجی یعقوب پٹی صاحب، مولانا قاری رمضان محمدی صاحب اور مکمل ٹیم جو ہے، اللہ پاک انہاں واسطے اج دے پروگرام نو صدقہ جاریہ بنائے۔ اللہ پاک میرا تہاڈا بھلا فرمائے۔ اللہ جب تک زندہ رکھے اسلام تے آخری وقت زبان تے کلمہ طیبہ جاری فرمائے۔ آخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ ماشاءاللہ بڑے ہی خوبصورت انداز میں شعر ربانی حضرت مولانا حافظ عبد الرؤوف صاحب ربانی آف مانگا منڈی خطیب اعظم لاہور جلوہ ماشاءاللہ خطاب علمی ماشاءاللہ بیان فرما رہے تھے۔